یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر میں انصار عزیز ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، اور پہلے پرائم ٹائم کو شروعات میں عمر کے ساتھ محدود کر دیا تھا، پھر کچھ ضروری ویڈیو ہم نے وہاں سے ہٹائی تو پھر اس کو کھول دیا گیا ہے۔ آپ لوگ جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ منکی پاکس کے بڑھتے انفیکشن کے درمیان ایک نئی تحقیق نے ڈاکٹروں کی فکر میں اضافہ کیا ہے۔ منکی پاکس سے متاثر ایک 31 سالہ شخص میں مایوکارڈیٹس، جس کو دل کی خلیات میں سوزش کا سنگین مسئلہ دیکھا گیا ہے۔ منکی پاکس کی علامت نظر آنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد یہ پریشانی محسوس کی گئی ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ایم پی پی چدمبرم نے ہفتے کے روز 2002 کے گجرات فسادات کے سلسلے میں مبینہ سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کی گئی سماجی کارکن تیستا سیتلواڑ کو عبوری ضمانت دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چدمبرم نے سیتلواڑ کو انصاف کے ایک بہادر جنگجو بھی قرار دیا۔ سابق مرکزی وزیر چدمبرم نے ٹویٹ کیا کہ بہادر جنگجو محترمہ تیستا سیتلواڑ آزادی کے لیے خوش آمدید۔ ناظرین، ادھر اتر پردیش کی یوگی حکومت پر اپوزیشن پارٹیاں لگاتار حملے کر رہی ہے، لیکن کئی بار ان کے اپنے بھی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تازہ معاملہ سیتاپور میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں ریاستی وزیر برائے جیل سریش راہی اپنی ہی حکومت کے خلاف دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ سریش راہی اپنے ضلع کے افسران کی منمانی سے ناراض ہو کر دھرنا کر رہے ہیں، جس سے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کٹہرے میں کھڑے ہو گئی ہے۔ ناظرین، ادھر ہندوستان کی چیف جسٹس یو للت نے جمعہ کے روز بار کونسل آف انڈیا کے ذریعے منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے 4 دنوں کا رپورٹ کارڈ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اب زیادہ سے زیادہ معاملوں کا نمٹارہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کی امیدوں پر کھرا اترنے کی ہر ممکن کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین، ادھر مرکزی مودی حکومت میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ مہنگائی اس وقت ملک کا سب سے سنگین ایشو بنا ہوا ہے، اور کانگریس لگاتار اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہی ہے۔ 4 ستمبر کو کانگریس نے تاریخی رام لیلا میدان میں صبح 11 بجے ہلہ بول ریلی منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جس کو لے کر سبھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر رکن پارلیمنٹ جے رام رمیش نے کہا کہ کمر توڑ مہنگائی کے خلاف کانگریس مظاہرہ کرتے آ رہی ہے، اور مہنگائی کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی۔ ناظرین، ادھر محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا بی جے پی کا رکن اسمبلی ملعون و مردود راجہ سنگھ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج گوشہ محل اسمبلی حلقے میں بند کا اہتمام کیا گیا۔ راجہ سنگھ، جو اس حلقے کے اسمبلی میں نمائندگی کرتا ہے، فی الحال چرلا پلی جیل میں محروس ہے۔ اس جیل میں اس کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے بیرک کو بھی سیکورٹی وجوہات کی بنا پر بدل دیا گیا ہے۔ ناظرین، پولیس نے شمالی کشمیر قصبے سوپور میں جمعہ کی شب دیر گئے لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سوپور پولیس فوج کی 22 RR اور CRPF کی 169 بٹالین کی ایک مشترکہ ٹیم نے سوپور کے شانگر کنڈ کراسنگ پر جمعہ کی شام قریب 9:15 بجے ایک ناکہ لگایا۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ چیکنگ کے دوران قریب 9:45 بجے ایک شخص کو چک برات لنک روڈ سے سوپور کپوارہ روڈ کی طرف مشکوک حالت میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد اس کا تعاقب کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اتر پردیش میں بارہ بنکی کے رام نگر تھانہ علاقے میں ہفتے کی صبح ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 4 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حادثہ آج صبح تقریباً 3:30 بجے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع موصول ہوتی رام نگر تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی ہے، اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین، سرکاری ملازمت کر رہی خواتین کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ DOPT یعنی ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ کے ذریعے جمعہ کے روز حکم جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کی موت ہونے پر مرکزی حکومت کی سبھی خاتون ملازمین 60 دنوں کی اسپیشل میٹرنیٹی لیو یعنی خصوصی چھٹی کی حقدار ہوں گی۔ ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی نے UP حکومت سے ان ایودھیا باشندوں کے حالت زار پر غور کرنے کی گزارش کی ہے جن کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جانا ہے۔ گھر مبینہ طور پر ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایجاد کے بغیر بنے تھے۔ دراصل ایودھیا انتظامیہ نے سریو ندی کے کنارے مبینہ طور پر بنے گھروں کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 500 ایسے گھروں کو ADA کے ذریعے انہدامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ناظرین، ادھر اسلام آباد یعنی پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث صورتحال خوفناک ہو چکی ہے۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ دریاسنا 1200 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیلابی پانی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لوگوں تک خوراک کی سپلائی دن بدن کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، منی پور میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی پارٹی JDU کو بڑا جھٹکا لگا ہے، جہاں جنتا دل یونائیٹڈ کے پاس ارکان اسمبلی جمعہ کو برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ منی پور اسمبلی کی سیکریٹری میگھا جیت سنگھ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ منی پور میں JDU کے 5 ارکان اسمبلی BJP میں شامل ہوئے ہیں۔ JDU نے اس سال مارچ میں ہوئے اسمبلی الیکشن میں 38 میں سے 6 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بتایا کہ ڈیموکریسی اور ترقی کی راہ میں برپا کردہ انقلابات کی بدولت ترکیہ دنیا کے اول نمبر کی لیگ میں شامل ہو چکا ہے۔ صدر آق پارٹی کے چیئرمین جناب اردوغان نے استنبول میں اپنے پارٹی کی توسیعی صوبائی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں خطاب میں کہا، جمہوریت اور ترقی کے انقلاب کی بدولت ہم نے محسوس کیا ہے ترکیہ ملک و قوم کی حیثیت سے دنیا کی اعلیٰ ترین لیگ میں شامل ہوا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم اس لیگ میں سر فہرست آنے کے لیے جدوجہد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور قوم کے ساتھ مشترکہ ویژن، اہداف اور پروگرام اسی مقصد کے تحت ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایتھوپیا میں فوج اور تگرے عوامی نجات محاذ کے درمیان دوبارہ سے شروع ہونے والے تصادم کے باعث شہری ہمسایہ ملک سوڈان میں پناہ لینے لگے ہیں۔ مقامی پریس کی خبر کے مطابق ایتھوپیا کی جھڑپیں شہریوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، روسی توانائی فرم گیس پروم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے نارتھ سٹریم پائپ لائن کے ذریعے قدرتی گیس کی ترسیل غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہے۔ گیس پروم نے ایک تحریری بیان میں واضح کیا کہ 31 اگست کو دیکھ بھال کیے جانے والے اور آج سے دوبارہ سے فعال بننے کی توقع ہونے والی نارتھ سٹریم کے ایک ٹربائن میں خرابی کا تعین ہوا ہے۔ ادھر ناظرین، متحدہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تائیوان کو فوجی فروخت کی منظوری دے دی ہے، جس کی کل مالیت $1.106 ہے۔ امریکی دفاعی سلامتی تعاون ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس نے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کی 3 الگ الگ پیکجوں کی منظوری دی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔